أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مرحومہ کے سال ثواب کے لیے اس مجلس رضا کا انعقاد کیا گیا. درجات عالیہ میں اضافہ مرحومہ کے درجات عالیہ میں اضافت کے لیے اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات عالیہ میں اضافت کے لیے حضرت محمد والے محمد پر بلندتر صلوات. حضور علماء کی یہ روش رہی ہے کہ جب کبھی سال ثواب کے لیے مجلس رضا کا انعقاد کیا جاتا تو عموماً ان آیہ کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے جو آیہ کریمہ موت سے متعلق ہو یا حیات سے متعلق ہو. اور چونکہ ایام اعضاء چل رہے ہیں اور بہت تیزی سے یہ چل رہے ہیں، ہر ادادار کی کوشش اور کاوش یہی ہے کہ وہ ان دنوں میں وہ حق ادا کر سکے کہ جن کی وجہ سے ہمیں تہذیب آداب بندگی نصیب ہوا، ان کا حق ادا کر سکے کہ جن کی وجہ سے ہمیں تہذیب عبدیت حاصل ہے، آداب بندگی حاصل ہے. یعنی وہ حق جو شہدائے کربلا نے ہم تک ہماری سانسوں پر ہمارے نفسوں پر احسان کیا ہے، اس کا ہم کہیں نہ کہیں حق ادا کر سکیں، آہ و بکا کر سکیں، گریہ کر سکیں، مدارس میں تشریف لا سکیں، فرش ازا ہر جہاں ممکن ہے، جہاں تک ہو سکا ہر ازادار کی کوشش ہے کہ وہ حق شہداء. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے حضور کے اللہ کے کائنات اگر ہمیں حیات کے تحفے سے 1000 مرتبہ نوازے اور 1000 مرتبہ زندگی نصیب ہونے کے بعد ہم سے غم امام حسین میں اس کے برساتے رہے تو بھی حق حسین ابن علی ادا نہیں کیا جا سکتا. کیوں حضور؟ اس لیے کہ حسین ایک ایسے عظیم امام کا نام ہے، حسین ایک ایسے قریب امام کا نام ہے، حسین ایک ایسے سبھی شہنشاہ کا نام ہے کہ جس نے دشت نینوا میں میدان ماریاں میں زمین کربلا پر اپنی تقریر کا پہلا جملہ صرف کر رہا ہوں اور آپ کے سماعت کے میزان میں رکھ رہا ہوں. حسین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس نے زمین کربلا پر اپنا تو سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا. آپ پہچانیے، حضور اپنا تو سب کچھ قربان کیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ محفوظ کر لیا، سب کچھ بچا لیا. کہاں؟ بیابان میں. آج زمین کربلا حسین کے فضل و کرم سے ایک شہر ہے، لیکن جس وقت امام نے قیام کیا ہے زمین کربلا پر ایک بیابان ہے، جنگل ہے، صحرا ہے. یہ پڑھنا بہت آسان ہے لیکن اسے عملی جامہ پہنانا کتنا مشکل تھا یہ انبیاء کے ارواح سے معلوم کیجیے کہ کربلا کا امتحان کیا ہے. رسول محسوس کیجیے گا. یہ کہنا آسان ہے کہ حسین نے جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں اسلام بچا لیا. اپنے جملوں میں اضافہ کروں تاکہ وضاحت ہو جائے. حضور لوگ عہدوں پر بیٹھ کر اپنی شریعت کا ایک مسئلہ نہ بچا سکے اور حسین نے جنگل میں سارا اسلام بچایا. سلوات بھیجے گا محمد والے محمد. کیفیت کو محسوس کیجیے گا. میں کوشش یہ کروں گا، کوئی اندازہ خطابت نہیں ہے. میرے سامنے بزرگان بیٹھے، ایک محدود مجمع میرے سامنے بیٹھا اور بڑی شائستگی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بہت کوئی زور نہیں، کچھ نہیں، بہت ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. بس گفتگو کے طور پر کوئی اندازہ خطابت نہیں. محسوس کیجیے گا حضور جس کا ذکر ہم منا رہے ہیں، جس کا ہمیں دین کے آداب بتا دی، جس میں تحفظ دین الہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. 2 محرم کو والد کربلا ہے. ایمان 2 محرم کو والد کربلا ہوئے. یہ آپ کی تاریخ اور آپ کا نگاہ ہے. میں بس ایک زاویے کی طرف تھا. پوچھا یہ زمین کا
نینوا بتایا، کسی نے مالیہ بتایا، کسی نے دشت نینوا. اور جب کربلا کا نام سنا تو کہا یہی ہماری قیام کا. امام نے خیمے نصب نہیں کیے، پہلے پوچھا ہے کہ ان کے مالک کون. بنی اسد کا بلایا جائے، بلایا گیا. ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. ہمارے بردند رسول یہ زمین بن جائے آپ خرید کر کیا کریں گے؟ یہ جو خریداری ہو رہی ہے یہ کون سی تاریخ میں ہو رہی ہے؟ 2 محرم. توجہ، 2 محرم. امام جانتے ہیں کہ 10 محرم میں میں اور میرا کنبہ شہید کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا، شہادت ہے روزے عاشور. 2 محرم کو والد کربلا ہوئے اور 10 محرم کو شہادت. اس کیفیت کو محسوس کرنا. کتنے دن میں رہے امام زمین کربلا پر آیا؟ 8 دن کے لیے حسین زمین کربلا پر آئے اور زمین خرید رہے. اگر لفظ مر جائے میرے ساتھ رہیے. جہاں امام نے پوری زندگی گزاری ہے مدینہ میں، وہاں ایک گز زمین نہیں خریدی. اور جہاں 8 دن کے لیے آئے ہیں وہاں زمین خرید رہے. زمین خرید کے بتا رہے ہیں کہ کربلا کا سفر 8 دن کا نہیں ہے. پتہ نہیں یہ لوگ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. بھائی کربلا کا سفر 8 دن کا نہیں. اگر 8 دن کا ہوتا تو امام زمین نہ خریدتے. خریداری کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ سن لیجیے. خریداری اس لیے کر رہے ہیں چونکہ زمین عموماً تو لوگ کہتے ہیں حضور جنگ ہونا ہے اس لیے خریداری کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ حضور جنگ کے لیے زمین نہیں خریدی گئی ہے. دلیل میرے پاس یہ کہ دامن اسلام میں 100 کچھ جنگیں ہیں. جنگ بدر سے لے کر نہروان تک محسوس کرو. آپ تاریخ دکھائیے کوئی ایسی کہ کسی بھی جنگ کے لیے میدان خریدا گیا ہو سوائے کربلا کے. خریدا کیوں ہے؟ خریدا اس لیے ہے کہ اسے اپنی مملکت بنایا، اسے اپنی جاگیر بنایا. تو کربلا نام ہے مملکت حسین کا، کربلا نام ہے جاگیر حسین کا. حسین زمین خرید رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ وضاحت ہو جائے کہ ہمارا قیام کس کے خلاف ہے. کہیں یہ تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ مسلمانوں کی جنگ تھی. زمین اسی لیے خریدی چونکہ بھی ہماری مملکت ہے. تو 24 میں زبردستی داخلہ کرے گا وہ کہلائے گا غاصب. 24 میں قبضہ کرے گا وہ کہلائے گا غاصب. حسین بتانا ہی چاہتے تھے کہ ہمارا قیام غاصبوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف نہیں. ہمارا قیام جو ہے وہ غاصبوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نہیں. اور یہی خون رہا ہے کہ جس نے ہر دور میں غاصبوں کے خلاف قیام کیا ہے. مکے کی زمین ہو یا مدینے کی زمین، مدینے کی زمین ہو یا کربلا کی زمین، تو حسین آئے ہیں دین کی حفاظت کرنے کے لیے. اور میں یہ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام نے نماز کے لیے سر کٹا لی، میں شہادت کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ سچ ہے کہ حالت نماز میں سر کٹا لوں، لیکن یہ کہتے نا کہ نماز کے لیے سر کٹایا ہے، گویا امام حسین کی شہادت کو محفوظ کیا جا رہا. اس لیے کہ دین نماز جو ہے وہ مکمل دین کا نام نہیں، دین کی شاخ کا نام. اور وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا باطل، اس کا حملہ نماز پر نہیں ہے، اس کا حملہ ہے قرآن اور رسول پر. وہ دین کی بنیاد پر حملہ کر رہا ہے، دین کی شاخ پر نہیں. وہ قرآن اور رسول کو جھٹلا رہا ہے. اس لیے ایک وہ ہے جو دین لانے والا ہے، ایک وہ ہے جو دین سمجھانے والا ہے. ان کو اگر انہیں تہذیب ہو جائے، ان کا خاتمہ ہو جائے تو دین خود بخود ختم ہو جائے گی. جب امام حسین مدینے سے چلے تھے، اسے مسائل کی کیفیت میں نہ سنیے گا، وضاحت. تو سید سجاد سے پوچھا تھا میرے لال جہاد اکبر کرنا چاہتے ہو جہاد اصغر؟ تو سید سجاد نے فرمایا تھا بابا جہاد اصغر کیا؟ اب ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاد اصغر کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے بھائیوں کے لیے کہتے ہیں چلو کہ چھوٹا جہاد، جہاد اکبر ہوا جائے. بابا آپ مجھے جہاد اصغر بتائیے، جہاد اصغر کیا؟ فرمایا میرے لال ہم جو ہے جہاد اصغر یہ ہے کہ زمین کربلا
یہ جہاد اصغر ہے۔ یہ دیکھیے کتنا آسان ہے یہ پڑھ دینا کہ جہاد اصغر یہ ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ زمین کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے۔ آپ زمین کربلا کے امتحان کو سمجھیں۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے وعدہ دیا کہ کون ہے جو یہ قربانی دے گا، یہ امتحان دے گا، تو تمام نبیوں کی ارواح موجود ہیں، سب خاموش رہی۔ صرف امام حسین نے یہ وعدہ کیا کہ پروردگار میں قربانی دوں گا، اب اگر آپ تک یہ لفظ پہنچ جائے تو میرے ساتھ رہیے گا۔ سمجھیے حسین کے مزاج کو اور سمجھیے حسین کی شجاعت کو۔ جس امتحان سے نبیوں نے قدم پیچھے ہٹایا ہے، حسین اسے جہاد اصغر بتا رہے ہیں۔ شاید کی لفظ پہنچ جائے، جس امتحان سے نبیوں نے قدم پیچھے ہٹایا ہے، حسین اسے جہاد یعنی بتا رہے ہیں امامت کے لیے یہ جہاد اصغر ہے۔ اس سے بھی بڑا امتحان ہوتا تو حسین وہ بھی دیتے۔ کیا ہے؟ جہاد اصغر۔ سید سجاد نے فرمایا بابا میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ یعنی شام تک جانا چاہتا ہوں۔ توجہ، شام تک کیوں؟ شام میں کیوں جانا چاہتے؟ اس لیے کہ کربلا میں ظلم ضرور ہوئے، لیکن ظلم کا مرکز کربلا نہیں ہے، مرکز ہے شام۔ قرآن کا منکر کربلا میں نہیں آیا ہے، وہ ہے شام میں۔ رسالت کا منکر کربلا نہیں آیا، وہ ہے شام میں۔ سجاد جانا ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ جو رسالت کا منکر ہے، جب بڑے دربار میں سید سجاد نے خطبہ دینا شروع کیا ہے تو جو رسالت کا منکر تھا وہی محسن سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ جا کر اذان دو۔ پتہ نہیں کہ لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے گا۔ حضور منکر سے ہی رسالت کی گواہی لی جا رہی ہے۔ جو کل تک یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی رسول نہیں آیا، آج وہی کہہ رہا ہے اپنے محسن سے جاؤ جا کر کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے مصطفیٰ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ حضور یہ جو گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، آج ساری دنیا میں تقریباً 4 ارب مسلمان ہیں، 4 ارب، اور ہر مسلمان کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے۔ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے۔ کیا کسی موسم میں آج تک اتنی ہمت ہوئی کہ وہ اس ترجمے کو بدل دے اور وہ یہ کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ کسی میں ہمت ہوئی؟ جو کہہ رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں جو یہ کہتے اذانوں میں کہ وہ تھے۔ حضور جو کہہ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول، مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ تو حضور یہ جو گواہی دینے والے ہیں صبح شام 5 وقت گواہی دی جا رہی ہے، ان سے پوچھیے کیا آپ نے رسول پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے مصطفیٰ کو رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کہیں گے بالکل نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ گواہ کو دے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اس لیے کہ گواہ تو وہ ہو جو شاہد ہو، جس نے دیکھا ہو۔ تو جواب ہے کہ حضور اگر یہ سارے مسلمان بھی گواہی نہ دے تو محسن تو 5 وقت کہہ رہا ہے نماز اذان میں۔ آپ محسن سے پوچھیے کہ آپ جو گواہ بن گئے کہ آپ نے دیکھا ہے رسول پہ رسالت کو آتے ہوئے کہ نہیں دیکھا ہے؟ تو پھر گواہی کیسی؟ ہمارے عالم نے بتایا، تو عالم سے پوچھ لیجیے بھائی کیا آپ نے دیکھا ہے کہ رسول پر رسالت گواہی؟ کہ نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو آپ گواہ کیسے ہیں؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو کتابوں سے معلوم کرو۔ کتاب آپ بتائیں آپ نے دیکھا ہے تو مجھ سے کیوں معلوم کر رہے ہو؟ میرے مصنف سے معلوم کرو جس نے مجھے لکھا ہے۔ تو مصنف سے پوچھا جائے کہ آپ نے رسول پہ رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ پھر آپ نے کتاب میں کیسے لکھ دیا؟ کہ راوی سے معلوم کرو، ہمیں راوی نے بتایا۔ تو راوی سے معلوم کیا کہ بھائی کیا آپ نے رسول پر رسالت کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کو نہیں دیکھا۔ پھر آپ گواہی کو دے رہے، گواہ کو بن گئے۔ دعوت ذوالشیرہ میں 11 برس کے بچے نے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر آپ کا ذہن آمادہ ہے تو میں لفظ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ 11 برس مولائے کائنات کے صرف 10 برس یا 11 برس ہے جنہوں نے گواہی دی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ساری کائنات میں
یہ حق گواہی کا صرف علی کا تھا، اس لیے کہ رسول نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی امامت اور رسالت کے گواہ سے یہ دو ہے۔ اگر اللہ پہنچا سکا تو میرے ساتھ رہیے گا۔ اقول دعوت نشیرہ کہاں ہے؟ جناب ابو طالب کے گھر میں۔ کتنے افراد موجود ہیں؟ کم سے کم 30 افراد اور زیادہ سے زیادہ 150 افراد۔ تو تاریخ نے بیان کی ہے کتنے آدمیوں میں گواہی دی گئی؟ کم سے کم 30 اور زیادہ سے زیادہ 150 افراد مانی گئی۔ ایک بند گھر میں 150 آدمی میں جو گواہی دی گئی، آج اس کے 4 ارب مسلمان گواہ ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن آتا ہے کہ نہیں؟ بھائی جو گواہی گھر کے اندر 150 انسانوں میں دی گئی، آج اس کے 4 ارب مسلمان گواہ بن گئے، اور جو گواہی نبی نے سوالات کے بدلے میں دی ہے، ولایت الہی کا اعلان، اپنی ولایت کا اعلان اور علی کی ولایت کا اعلان۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوا نہ، وہ تینوں ولی کے جن کا قرآن ذکر کر چکا تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ آپ کا ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکات دی۔ تو تینوں ولایتوں کا اعلان ہوا ہے غدیر میں۔ میں اگر لفظ پہنچ جائے تو میرے ساتھ رہیے گا، من کنت مولا، میں جس کا مولا۔ قرآن مجید نے جب رسول سے خطاب کیا تو کبھی رسول کہا، کبھی نبی کہا، کبھی آؤ یاسین و مزمل و مدثر جیسے خطاب سے نوازا، لیکن ولی کہہ کے کبھی نہیں خطاب کیا ہے رسول سے، مولا کہہ کے کبھی خطاب نہیں کیا ہے۔ غدیر میں رسول یہ کہہ رہے ہیں میں جس کا مولا، یہ نہیں کہہ رہے میں جس کا رسول، یہ نہیں کہہ رہے میں جس کا نبی، کیا کہہ رہے میں جس کا مولا۔ جب فیصلہ تو رسول غدیر میں ہی کر رہے ہیں کہ علی کو مولا کون مانے گا؟ علی کو مولا وہ مانے گا جس نے رسول کو مولا مانا ہو، وہ جس نے رسول کو ہی اپنا جیسا مانا ہو، وہ علی کو مولا کیسا مانے گا؟ میں جس کا مولا۔ 3 دن سے ہے روزہ قیام، اور قیام کیوں ہے؟ قیام کی وجہ آپ بہتر جانتے، چونکہ عرب کے بدعوں کا ماحول ہے، تاخیر سے پوچھیں گے تو گھر والے ضرور پوچھیں گے کہ تاخیر کیوں؟ تو جو حاضر ہے ان تک پیغام میں پہنچا رہا ہوں، اور جو غائب ہے ان تک پیغام یہ پہنچائیں گے۔ صاحب ادب تو ساکے والی تھے، ایک صاحب جب اپنے گھر تاخیر سے پہنچے تو دفتر بات کیا، دروازہ کھولنے سے پہلے سوچا کہ آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا آپ کے شوہر نامدار الحمدللہ حاجی بن کے آئے ہیں، محترمہ دروازہ کھولی۔ محترمہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے سوال کیا 3 دن تاخیر کیوں؟ یہ نہیں بتاتے کہ غدیر میں علی کو مولا بنا دیا گیا، کیا یہ رہے کہ رسول کو کچھ کام تھا لہٰذا رک گئے؟ بیوی نے صرف دروازے کا لوک کھولا، اس لیے میں کتاب کا نام دے چکا ہوں محترم شاکر، صرف دروازے کا لوک کھولا، دروازہ نہیں کھولا، اور یہ کہہ کر اندر چلی گئی غصے میں کہ میں نے دروازے کا لوک کھول دیا، آپ دروازہ کھولیے اور داخل ہو جائیے۔ انہوں نے دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ نہیں کھولا، کہا محترمہ حد سے آرام صبح کی تھکان ہے، خوش ہونا چاہیے، آپ ناراض ہوئے بیٹھے، دروازہ کھولیے داخل ہونے دیجیے، سوال و جواب کیجیے۔ اندر سے آواز آئی میں نے لوک کھول دیا ہے، آپ دروازہ کھولیے اور داخل ہو جائیے۔ انہوں نے پھر دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ نہیں کھولا۔ انہوں نے در سے یہی سوال کیا، ادھر سے وہی جواب، انہوں نے پھر کھولنا چاہا،
صاحب شاکبہ لکھتے ہیں جب یہ 7ویں مرتبہ دروازہ کھولتا ہے دروازہ نہیں کھلتا تو اس نے اس سے آ کے بولا بھائی کھلتا کیوں؟ تو دروازے سے آواز آئی جب تک غدیر میں ہوئے اعلان کی گواہی نہیں دے گا. اور میری خطابت کی جھولی میں ولایت کا اس سے بڑا جملہ نہیں تھا. جب تک غدیر میں ہوئے اعلان کی گواہی نہیں دے گا جب تک. اس لیے کا محترمہ سنیے غدیر میں علی کو مولا بنا دیا گیا. دروازہ کھل گیا اور یہ گھر میں داخل ہو گیا. اب یہاں میں کہتا ہوں عقل کے اندھے کو جب بھی سمجھ آنا چاہیے تھا جب علی کے بنا تو اپنے گھر میں نہ داخل ہو سکا تو جنت میں کیا خواب داخل ہو. تم بچانے کے آئے ہیں حسین وہ جس کی تقسیم ہو رہی ہے رسالت اور وہ جس کا قرآن جس کی تقسیم کی جا رہی ہے. میدان کربلا کو امام. اچھا دین مصیبت کے میدان میں حسین اپنا کردار پیش کرتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ ہے دین. حملہ کر کے دین نہیں بچایا, کردار پیش کر کے دین بچایا. محسوس کرنا اس لفظ کو. حملہ کر کے دین نہیں بچایا, دین بچایا کیسے؟ کردار. مصیبت کے میدان میں حسین اپنا کردار پیش کر رہے ہیں. حضور میں ایک لفظ کہوں, ہم پر اگر ذرا سی پریشانی آتی ہے نا تو ہم اسلام میں سہولت ڈھونڈتے ہیں, آسانی ڈھونڈتے ہیں. پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا, بیٹھ کے نماز پڑھنے لگیں گے. ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیں گے. یعنی ہم اسلام میں آسانی ڈھونڈتے ہیں. اور حسین تیروں کے سائے مسلح بھی ایک رہے گی, پتہ نہیں کل پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. ایک مختصر سا قافلہ لے کر حسین والے کربلا ہوں گے. مختصر سا کیا لفظ بدلوں, یہ نہ کہوں مختصر سا, یہ کہہ دوں کہ ایک مکمل قافلہ لے کر, ایک مکمل لشکر لے کر حسین والد کربلا ہوئے. مکمل کس لیے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہزاروں کے لشکر کا فائدہ کیا ہو جس میں سے سینکڑوں غائب ہو جائیں. حسین 72 لے کر آئے ہیں پر ایک بھی ایسا نہیں جو چھوڑ کے چلا جائے. ایک مکمل قافلہ لے کر امام والد کربلا ہوئے. اور وہ جو انصار جو ساتھ آئے ہیں جو بعد میں امام کا ہمراہ ہوئے ہیں ان سے بھی امام کہہ رہے ہیں شب آشور. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں, لہٰذا آپ چلے جائیں. تمام امتحانات آپ کے اذان میں محفوظ ہیں. اب اس ایک زاویے کی طرف لا رہا, جب کوئی نہ گیا تو غازی کو قریب بلایا, بھائی چراغوں کو بجھا دیا جائے. ہو سکتا ہے انہیں اجالے میں جانے میں, روشنی میں جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے. یہ امام نے اعلان نہیں کہا کہ اگر کسی کو روشنی میں جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہو تو چراغوں کو بجھا دیتا. اللہ نے اعلان نہیں کہا ہے. اللہ نے اعلان اگر کہہ دیا جائے تو پھر چراغ بجھانے کا فائدہ کیا ہے؟ چراغ بجھائے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ کسی کو کوئی جاتا ہوا نظر نہ آئے, کسی کو شرمندگی نہ ہو. اندھیرا ہو گیا چلے آتے, لیکن اندھیرا کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا. چراغ بجھانے کی بھی 2 وجہ علماء نے لکھی. ایک تو انہیں جاتے ہوئے خجالت محسوس نہ ہو, دوسرا یہ کہ دشمن کو یہ خبر نہ ہو کہ حسین کے خیمے سے جا ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو بھی میدان چھوڑ کر جاتا تھا عموماً ہوتا یہ تھا کہ اسے راستے میں قتل کر دیا جاتا تھا. یعنی حسین اپنے صحابیوں کو خجالت سے بھی بچا رہے تھے اور ہلاکت سے بھی بچا رہے تھے. چراغ بجھا دیا اور اندھیرا کر دیا گیا, جسے جانا ہے چلے جائیں. لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سمجھ میں آئے امام نے کیوں فرمایا جیسے صحابہ مجھے ملے ایسے نہ میرے نانا کو ملے. مطلب کیا ہے کہ میرے والے ایسے ہیں کہ یہ اندھیرے کا بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے, اور نانا والے ہوتے جنہوں نے دن کی بھی شرم نہیں کی. وہ دن کے اجالے میں جب کہ سورج تجلیہ میں کھیل رہا ہو اور رسول بلا رہا ہو کہ ابھی میں زندہ ہوں اور وہ دور چلے جا رہے. اس کے بعد امام نے وہ امتحان رکھا جو کسی بھی امام نے اپنے صحابی کے سامنے نہیں رکھا. محسوس کرو, سارے اماموں میں تنہا امام حسین ہے
جنہوں نے اپنے ہر صحابی سے بیعت واپس لی، اس ایمان میں بیعت واپس لی۔ تنہا امام حسین بیعت واپس لینے کے دو منظر سامنے آتے ہیں۔ ایمان کا بھروسہ کتنا ہے اپنے صحابیوں پہ، انہیں آزاد کر کے مدد لے رہے ہیں۔ اگر میں یہ لفظ پہنچا سکا خدا میرے لفظوں پہ اتنی تاثیر عطا فرمائے کہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ آزاد کر رہے امام، آزاد۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ تو جب تک بیعت میں تھے ان پہ مدد کرنا تھا واجب، اگر بیعت توڑ کے جاتے تو تاریخ انہیں لکھتی غدار، تاریخ انہیں کہتی باغی۔ حسین بیعت لے کے بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں قیامت تک کے امداد سے بچا رہا ہوں، قیامت تک آپ کو کوئی باغی نہیں کہے گا، آپ پر میری مدد واجب نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ یعنی امام نے آزاد کر دیا، لیکن امام کا بھروسہ دیکھیے اپنے صحابیوں پر، بیعت واپس لیے۔ اب میں ایک لفظ کہوں، ایسا بھروسہ بس دو ہی مقام پہ نظر آیا ہے۔ توجہ، اس پوری کائنات میں یہ بھروسہ بس دو جگہ نظر آیا۔ ایک خلقت حضرت آدم کے وقت اللہ کا اپنے بندوں پہ بھروسہ، اور ایک کربلا میں حسین کا اپنے صحابیوں پہ بھروسہ۔ پتہ نہیں یہ لفظ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ ہم نے بہت بڑی ایک جو ہے تمثیل قائم کی ہے، یعنی جب شیطان نے کہا کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تو اللہ کو تو کہہ دینا چاہیے نا، خبردار میرے بندوں کی طرف نہ دیکھنا۔ کیا کہا؟ جا بہکا لینا۔ پتہ نہیں شیطان کو آزاد چھوڑ دیا، یعنی اللہ کو اپنے بندوں کا بھروسہ ہے کہ سن جو میرا ہوگا وہ بہکا گا نہیں، وہ جو تیرا ہوگا وہ آئے گا نہیں۔ یہ بھروسہ دو ہی مقام پر نظر آیا، یا تو اللہ کا بھروسہ بندوں میں نظر آیا وہ بھی خاص بندے، یا حسین کا بھروسہ ہے اپنے صحابیوں پہ کہ سنو جو میرے ہیں وہ بیعت کے محتاج نہیں۔ آزاد کیا کہ جاؤ جسے جانا ہے جاؤ، کمولا نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد امام نے وہ منزل لگی تھی کہاں کی کہ جہاں مسلمان کے ایمان کی ہمتیں دم توڑ دی، جہاں نفس ڈگمگانے لگے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو جنت نہیں ملنے والی، تو حسین ضمانت لیتا آپ سب جنت میں جائیں گے، اب چلے جائیں۔ اگر اس وعدے کے بعد ایک انسان بھی آ جاتا تو یقین جانیے جنت میں جاتا۔ اس لیے کہ وعدہ ہے مالک جنت کا، وعدہ ہے سردار جنت کا۔ جو عالم طفلگی کے وعدے کے لیے بزرگی کا انتظار کر رہا ہو، تو جو عالم بزرگی میں وعدہ کر رہا ہو تو جنت مل گئی نا، چلے آتے، کیوں رکے رہے؟ آپ پہچانی معرفت کیجیے، جنت مل گئی ہے چلے آتے، باقی کی زندگی حل و عیال کے ساتھ گزارتے۔ جنت کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ مسلمانوں سے پوچھیے۔ جنت کے لیے دربدر پھرا جا رہا ہے کہ حاصل ہو جائے۔ آپ کو خیال حسینی میں جنت مل گئی تھی، باقی کی زندگی گھر گزارتے، جنت ملنے کے بعد رکے رہے۔ پتہ نہیں لگ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ حضور حسین کے صحابیوں میں اور اوروں کے صحابیوں میں یہی فرق ہے، یہ اطاعت اس لیے کرتے رہے کہ جنت مل رہا ہے، اور یہ جنت ملنے کے بعد اطاعت کرتے رہے۔ پتہ نہیں لگ پہنچے گا، جنت سے پہلے کا مسلمان اور ہے اور جنت کے بعد کا مسلمان محسوس کیے گا۔ جنت مل گئی رکے رہے، مولا کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، یہ رکے رہے۔ یعنی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے مولا ہم نے آپ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کی، لفظ نہیں پہنچا، پیسہ اور آسان کرو۔ اس کا مطلب یہ انصار حسین میدان کربلا میں جنت کے لالچ میں نہیں آئے، بلکہ معرفت امامت رکھتے ہیں تو کربلا تک آئے ہیں، معرفت امامت میں کربلا تک آئے۔ اب اگر حضور میں یہاں گوشہ دینا چاہتا ہوں، تمام صحابیوں کو جنت ملی ہے شب عاشور، تو جنت ہی نہیں ملی، سارے اماموں میں تنہا امام حسین ہے جنہوں نے اپنے ہر صحابی کو زمین پر بیٹھ کے جنت میں اس کا مقام دکھایا، ملی ہی نہیں مقام دکھایا کہ آپ کا مقام ہر صحابی۔ توجہ، شب عاشور سب کو جنت مل گئی، ہمارا ایک تبدیلی پہلو ہے، کہتا چلو شب عاشور ہر صحابی کو جنت ملی ہے۔ تو جب شب عاشور جنت مل گئی تھی تو
یہ صبح نماز پڑھنے کی ضرورت کیا؟ کہتے تھے مولا جنت کو ہم جائیں گے، آپ جنگ کا آغاز کیجیے. پتا نہیں یہ مطلب کہاں تک پہنچا پاؤں. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کے شافع ہونے کا بڑا غلط استعمال کیا. کہتے ہیں کہ وہ شافع ہیں، بچا لیں گے، وہ شافع ہیں. لیکن اگر کربلا والے ہو تو کربلا کے پیغام کو سمجھو. جنت ملنے کے بعد سجدہ ہو رہا ہے، جنت ملنے سے پہلے سجدہ کرنا اور ہے. اور جنت ملنے کے بعد کیوں مسلم بن سجانے امام حسین سے 5 محرم کو سوال کیا تھا. مولا نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں میں ہماری نمازوں میں فرق کیا؟ تو امام نے فرمایا تھا اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ عبادت کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، ایک وہ جو دوزخ کے خوف میں کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اسے لائق عبادت سمجھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. انصار حسین نے جنت ملنے کے بعد سجدہ کر کے بتایا ہے کہ ہم نے جنت کے لالچ میں سجدے نہیں کیے ہیں بلکہ معرفت الہی رہتے ہیں تو سجدے میں گئے ہیں. جنت ملنے کے بعد سجدہ کرنے کی اہمیت کو سمجھ لیا. تیروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں جنت، تیروں کے سائے میں سجدہ ہو رہا حضور. لیکن یہ پہلو آپ اس کیفیت کو محسوس کریں. شب عاشور امام اپنے ہر انصار سے، مددگار سے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، چراغ بجھا دیے، چلے جاؤ، بیعت واپس لی، چلے جاؤ، جنت دی، چلے جاؤ. سامان رکھنا ہوں ایک آپ کے زحمت تک پہنچ جائے تو میرے ساتھ. شب عاشور امام اپنے ہر مددگار سے، انصار سے کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے جاؤ. روزے عاشور جب وہ تمام مددگار شہید ہو گئے جن سے کہہ رہے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، جب وہ سارے مددگار شہید ہو گئے اور حسین تنہا رہ گئے تو اب امام روزے عاشور کہہ رہے حل میں ناصر ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، سوال رکھ رہا ہوں. کل جو مددگار آئے تھے کل رات، ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ چلے جاؤ. جب وہ سارے مددگار شہید ہو گئے تو اب امام کہہ رہے ہیں حل من ناصر ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. کیفیت کو محسوس کیجیے. حضور جو اولڈ لیڈی پہلے سے مدد کرنے آئے ہیں ان سے تو کہا جا رہا ہے چلے جاؤ، اور جب وہ سارے مددگار شہید ہو گئے تو امام کہہ رہے ہیں اے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. مولا آپ بھی جانتے ہیں کہ ان لائنوں میں سے کوئی نہیں آئے گا. یہ ماجرا کیا ہے؟ کل جو مدد کے لیے آئے تھے انہیں بھیج رہے تھے، جب وہ سب شہید ہو گئے تو آپ مدد کے لیے بلا رہے ہیں. مدد کے لیے نہیں بلا رہا پھر، بلکہ حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر قیامت تک کا فیصلہ سنا رہے ہیں. کا کیسا فیصلہ؟ کہ جب بھی کربلا کی تاریخ لکھی جائے گی مورخ کو لکھنا پڑے گا کہ شب عاشور حسین بھیج رہے تھے کوئی گیا نہیں، روزے عاشور بلا رہے تھے کوئی آیا نہیں. لہٰذا یہ مورخ کو لکھنا پڑے گا کہ حق والا بھیجنے سے بھی نہیں آتا اور باطل والا بلانے سے بھی نہیں آتا. سلمان بھائی شجاعت کا اظہار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ ہے محسوس کرنا. ارے ابتدا میں ہی وہ سبحان اللہ اس لیے سید سجاد نے فرمایا تھا اب میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں دربار میں جانا چاہتا ہوں. کیوں حضور؟ دربار میں دو حملے ہوئے ہیں شام میں. ایک حملہ جناب زینب کا ہے، ایک حملہ جناب سید فرش بچھایا ہے باتیں کے گھر جس پر ہم بیٹھ کر ذکر بناتے ہیں. وجہ کیا محسوس جب
یہ دین آیا اور رسول یہ دین لے کر آئے تو مرکز بنایا گیا مکے کو. اسلام کا مرکز کسے بنایا گیا؟ اسلام کا مرکز کسے بنایا گیا؟ مکہ. کیوں حضور مکہ کے لیے بنایا گیا؟ جو زندگی کا آخری حالات مدینے میں گزارنا ہے. مدینے کو اسلام کا مرکز بنانا چاہیے. مکے کو ہی اسلام کا مرکز کیوں بنایا؟ توجہ. اس لیے کہ اس وقت مکہ جو ہے وہ کفر کا مرکز تھا. لہذا اسلام کا پرچم وہاں لہرائیں گے جہاں کفر کا مرکز ہوگا. شاید بات سمجھ جائے. میں وجہ بیان کر رہا ہوں. اسلام کا پرچم کہاں لہرایا جائے گا؟ جہاں کفر کا مرکز ہوگا. یہ اصول بنا شجاعت کا. اسلام کا پرچم وہاں لہرایا جہاں کفر کا مرکز ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے قاتل کے گھر میں فرش بچھایا. کیوں حضور؟ جہاں ظالم کا مرکز ہے مظلومیت کا پرچم وہی لہرایا جائے گا. ایک حملہ جناب زینب کا ہے اور ایک حملہ ہے جناب سید سجاد کا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم دربار جائیں چونکہ ظلم کا مرکز ہے اور ظلم کو اسلام کو جھٹلانے والا شام میں بیٹھا ہے. مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے یہ دربار تک پہنچے. مسائل نہیں. جب میں مسائل پڑھوں گا تو اشارتاً آپ محسوس کریں گے. میں چاہتا یہ ہوں کہ دربار میں جانے کی وجہ اور دربار میں جانے کے بعد کیا ہوا ہے میں چونکہ یہ سب ایک ڈیڑھ گھنٹے میں تو بیان نہیں ہو سکتا ہے لیکن کوشش کروں گا کہ اپنے جوانوں کے ذہنوں تک کچھ معلومات پہنچا سکوں. 3 دن تک باہر ہوتا گیا. اس قافلے کو پوچھا وجہ دربار کا راستہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے دلوں میں ضبط رکھنا دھیان رکھنا بس محسوس کر. دربار کا راستہ کیوں ہو رہا ہے؟ 700 کرسیاں بچھائی گئی. قوم کے لیے نہیں, شامیوں کے لیے نہیں. یہ 700 کرسی پہ جو بیٹھنے والے ہیں یہ سب VIP ہیں. سفیر ہیں. روم کا سفیر ہے, ترکی کا سفیر ہے, آذربائیجان کا سفیر ہے. ان کے ساتھ ان کے علماء ہیں اور مدینہ اور مکہ کے حفاظ ہیں. حافظ قرآن. یہ کسی عام آدمیوں کے لیے کرسی نہیں بچھائی گئی. 7 دروازے ہیں. ان 7 کرسیوں میں عوام کھڑی ہے لیکن وہاں جو بھی بیٹھے ہیں وہ سب VIP ہیں. اہمیت رکھتے ہیں اپنے قبیلے میں اپنی قوم میں. توجہ. تو یہ 3 دن لگ گئے اس کی آراستگی میں. 3 دن کے بعد شروع آیا اور کہا کہ دربار میں داخل دربار میں چلیے. تو جناب زینب کو جلال آیا اور فرمایا کس کی مجال ہے جو ہمیں دربار میں لے جائے. میں نے کہا کہ دل کو تھوڑا سا وقت رکھے بس 5 منٹ. کس کی مجال جو ہمیں دربار میں لے جائے. رباب آپ میرے قریب آؤ. میں لے رہا میرے قریب. میں پوچھوں میرے قریب آؤ. میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں آپ آمین کہنا. ارے زینب شروع کو اس کی اوقات بتا رہی ہے کہ تیرے دربار کی تباہی کے لیے میری زبان سے نکلی ہوئی بددعا کافی ہے. بتا رہی ہے کہ تم ہو کیا, تم ہم پر حکم نہیں چلا سکتے ہو. میں اگر بددعا کہوں تو یہ تم ابھی اس پر لاگو ہو جاؤ, دربار ابھی تباہ ہو جائے. اس طاقت پر تمہیں مقبول ہے, اس قافلے پر تمہیں مقبول. میں اگر بددعا کروں یہ دربار تباہ کر. لیکن سر امام حسین کا اشارہ وہ یہ داخل دربار کیسے محسوس کرتے. جب یہ دربار میں داخل ہوئے تو اعلان کیا گیا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. اس کا قافلہ باغیوں. عموماً ہوتا ہی ہے کہ کربلا کو جوانوں کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑی سی جو ہے مشقت یہی کرنی پڑتی ہے. جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے اور آنسو آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں اور جن کی وجہ سے پیغامات تھوڑے سے ہوتا ہے کیا کریں گے. لیکن کبھی کبھی رات کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حسین کے امتحان برداشت ہے. ان حکمتوں کو پہچانی تاکہ کربلا سمجھ میں. دربار میں یونیورسٹیوں میں آپ نے سنا ہے کہ دربار میں انقلاب آیا, تلواریں کھینچ لی گئی. آپ یہاں سوچیے کہ ہوا کیا ہے دربار میں جس کی وجہ سے انقلاب آیا. سفیر بیٹھے ہیں, روم کے سفیر, ان میں کچھ مسلمان ہیں, کچھ عیسائی ہیں, کچھ یہودی ہیں. وہ عیسائی جن سے مدد مانگی ہے یہ کہہ کر کہ
ہماری جنگ باغیوں کے خلاف، اس کے خلاف ہے، باغیوں کے خلاف۔ روم کے سفیر نے لشکر بھیجا تھا، اس لیے کہ جنگ جو ہے وہ باغیوں کے خلاف۔ اب جیسے ہی یہ داخلہ ہو رہا ہے دربار میں تو اعلان ہو رہا ہے باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ کس کا قافلہ؟ انٹروڈکشن نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کس کا قافلہ ہے، کس کا گھرانہ ہے، بس ایک الزام لگایا گیا یہ باغیوں کا قافلہ۔ روم کا سفیر بیٹھا ہے، روم کے سفیر کے ساتھ ایک عیسائی علی نبی۔ جب یہ الزام ہوا اور لوگوں نے اپنے اپنے مقالے اور اسٹیٹمنٹ بیان کیے تو سید سجاد نے فرمایا اگر تیری اجازت ہو تو میں بھی کچھ کروں۔ منبر پر آئے اور کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے، میں حسین کا بیٹا، صفا و مروہ کا بیٹا، زمزم کا بیٹا، میں ہی وہ ہوں جس کے گھر میں وحی آتی ہے۔ حضور یہ انٹروڈکشن کیوں دے رہے ہیں سید سجاد؟ چونکہ جب آ رہے تھے تو الزام لگایا باغیوں کا قافلہ، اور سجاد بھرے دربار میں بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، وہ کہ جس کے گھر میں وحی آتی ہے، وہ جو حسین کا بیٹا۔ تو وہاں جو سفیر آیا ہوا تھا روم سے، توجہ، اس کے ساتھ ایک عالم دین تھے، عیسائی عالم دین، ان کا ایک خادم اور ان کے کچھ سپاہی جو ان کی سیکورٹی پروٹوکول کے لیے تھے، حفاظت کے لیے۔ جیسے ہی یہ بیان سید سجاد کو عیسائی عالم دین نے سنا، اس نے کہا کون حسین؟ کہ وہ حسین جو اس دین کے لانے والے کا نواسا ہے۔ سید سجاد نے فرمایا وہی حسین۔ جیسے یہ سنا تو دربار میں سب حیرت زدہ، وہ جنہیں یہ کہہ کے بلایا گیا ہے کہ یہ باغیوں کی جگہ ہے، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کس کے خلاف ہے۔ توجہ، پوری توجہ۔ کچھ ایسے ہیں جیسے روم کا سفیر جسے یہی نہیں پتا تھا کہ جنگ کس کے خلاف ہے، بس باغیوں کے خلاف ہے یہ معلوم ہے۔ اس عالم دین نے فوراً جیسے یہ جانا کہ یہ حسین کا بیٹا، حسین جو رسول کا نواسا ہے، اس نے یزید کی طرف، دیکھیے جملہ بڑا حکمت اندوز ہے، بس آپ اس کی کیفیت کو محسوس کریں۔ اس عالم دین نے یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا یزید یہ کیسا ممکن ہے کہ اسلام لانے والے اسلام کی بغاوت کرے؟ تو اس جملے کی حکمت آپ کے گھر میں بتا دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو اسلام لایا ہو وہ اسلام کی بغاوت کیسے کر سکتا؟ یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں اترتی ہے۔ یزید یہ تیرے نبی کا نواسا ہے جسے تو نے قتل کیا۔ یزید سن، میں قوم عیسائیت سے تعلق رکھتا ہوں، حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک حواری کا، حواری جناب عیسیٰ کے کچھ خاص صحابیوں کو کہا گیا، میں عیسیٰ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی کے 11ویں پشت کا بیٹا ہوں۔ کون سی پشت کا؟ 11ویں پشت کا بیٹا ہوں۔ جب میں آج بھی اپنی بستی میں نکلتا ہوں تو لوگ میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ ارے پتا نہیں لفظ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، میں نے کہا آپ اسے چاہے مسائل کیفیت میں سنیے یا فضائلی کیفیت میں سنیے، بس یہ نتیجہ رائے گا نہ ہوگا۔ بس اس کو ذرا تھوڑا سا فوکس کیجیے۔ میں عیسیٰ کے صحابی کے نسل کا 11ویں پشت کا بیٹا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں عیسیٰ کا صحابی ہوں، صحابی کی نسل کی 11ویں پشت کا بیٹا ہوں۔ لوگ میرا احترام کتنا کرتے ہیں، یعنی بتا یہ رہا ہے عیسائی عالم دین بھرے دربار میں کہ عیسائیوں میں اتنی تہذیب ہے کہ وہ صحابی کے بیٹے کا بھی احترام کرتے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ پتہ نہیں آپ پہنچے گئے نہیں کہ تم نبی کے نواسے کا احترام نہیں جانتا، تم نے قتل کر دیا۔ یزید ہم غفلت میں تھے، ہم نے تیرا ساتھ دیا۔ یہ لفظ کو سمجھیے، ہم غفلت میں تھے،
ہم نے تیرا ساتھ دیا. اور پھر امام حسین نے سر کی طرف دیکھا اور فرمایا ایسے رہبر، ایسا دین کتنا پاکیزہ ہوگا جس کے رہبر اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے. پہلا تو دیکھیے پہچانیے دربار میں انقلاب کیسے آیا. اس نے شہادت امام حسین کو پہچانا کہ وہ دین کتنا پاکیزہ ہوگا کہ جس کے رہبر اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے. کیونکہ ماں کا سمجھ گئے تو اس عالم دین نے، عیسائی عالم دین نے سارے امام حسین کی طرف مخاطب ہو کے کہا مولا فرزند رسول معاف کرنا، ہم نے لا علمی میں یزید کی مدد کی، ہمیں معلوم نہیں تھا چنگیز کے خلاف. توجہ، ہماری غفلتوں کو معاف کرنا. لیکن مولا گواہ رہنا بھرے دربار میں مسلمان ہو کے جا رہا ہوں. اگر یہ موت بہت جاتا تو میرے ساتھ ہو جاتے آپ اور دربار میں آنے کا مقصد سمجھ جاتے آپ. عیسائی عالم دین کہہ رہا ہے اے فرزند رسول آپ گواہ رہنا، میں اس دربار سے مسلمان ہو کے جا رہا ہوں. ارے بھائی کفر کی دنیا سے حسین کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نکال لاتا ہے. پتہ نہیں یہ بات پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اسے وہ آسان کرو. آپ پہچانیے حسین ابن علی کے مزاج کو. اگر حسین اپنی زندگی میں ہی وہ نہیں بناتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ بنا رہا ہے. حسین کا مزاج ہے تو اپنی زندگی میں ہی نہیں، سر قطع ہونے کے بعد ظہور بنا رہا. کب بولا گواہ رہنا کہ میں مسلمان ہو کے جا رہا ہوں. تو جیسے ہی جب اس نے کہا کہ مسلمان ہو کے جا رہا ہوں، یزید نے فوراً جلات کو بھیجا کہ اسے قتل کر دیا گیا. اور جیسے ہی اس کے قتل کا فرمان سنا تو روم کے سفیر کو جلال آ گئے، اس نے تلوار نکالی. کس کی ہمت ہے تو ہمارے عالم دین کو قتل ہے. سفیر کی تلوار نکلی، امبیسڈر تو اس کے پروٹوکول والے جو سپاہی ہیں انہوں نے تلوار نکالی تو تلوار میں انقلاب ہو گیا. محسوس کریں کس کے؟ اب میں ایک لفظ ہوں جو یزید کے حمایتی بن کر آئے تھے وہ یزید کے باغی بنتے جا رہے ہیں. سجاد کو ہی تو چاہتے ہیں، مرکز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے جو اپنی چھوی بنائی ہے وہ کیا کرنا، مسلمانوں کا رہبر، میں مسلمانوں کا لیڈر. اور پھر وہ آیت کی تلاوت کرنا وہ تو عزت منتشا وہ تو ذل منتشا، اللہ جسے ملک دے دیتا ہے اسی کے ہاتھوں میں عزت و ذلت ہے. لہذا مزید کہ اللہ نے مجھے بادشاہ کی توجہ، پوری توجہ، یعنی یہ اپنی اسٹیٹس، اپنا لیول اس نے ہمیشہ اچھا بنانے کی کوشش کی. اور سید سجاد نے پورے دربار میں یہی کیا کہ تو عزت بنانا پڑ رہا ہے، سجاد تجھے اتنا رسوا کر جائے گا کہ تو قیامت تک عزت نہیں پائے گا. دربار میں اتنا ذلیل کر کے جائے گا. جو لوگ یزید کے حمایت میں آئے مسلمان ہو کر پلٹ گئے. جیسے ہی کہا کہ کس کی ہمت ہے کہ تو ہمارے عالم دین کو قتل کرے، تو جو ان عالم دین کا خادم تھا اس نے کہا آقا اگر اجازت ہو، آپ کا حکم ہو تو اس منحوس کا سر ایک لمحے میں آپ کے قدموں میں رکھوں. بھائی کل تک جس کی تلواریں یزید کے لیے کھڑی تھی اب وہ تلواریں یزید کی گردن کی پیاسی ہے. یہ کس نے کیا؟ اس سید سجاد کے بیان میں کیا. یعنی ہر دربار میں اسی کے گھر میں اس کو دفن کر دیا گیا. حضور زندہ وہ نہیں ہوتا جس کا جسم چل رہا ہو، زندہ وہ ہوتا ہے جس کا مقصد چل رہا ہو. جیتا وہ نہیں ہے جو میدان سے زندہ پلٹا ہے، جیتا وہ ہے جس کا مقصد بچتا ہے. مقصد بچانے میں دو لوگوں کی ضرورت ہے، حسین اور شریعت الحسین، دین بچانے. اور مقصد بچانے میں پھر دو شخصیت، شریعت الحسین اور سید. کیا کچھ قربان نہیں کیا یہ شخصیت. اب تو آسان ہے حجت سے ٹارگیٹ کے لیے پڑھ دینا اور زبانیں کھول دینا.
آج کے زمانے میں سب سے زیادہ حملہ جو ہو رہا ہے نا اسی پر ہو رہا ہے فضائل امام حسین۔ آپ کے ذہنوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہچانیے کہ بیانات کا مقصد کیا ہے، کون حمایت میں بول رہا ہے اور کس کے بیان جو ہے وہ ذہنوں کو منقلب اور انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج بات کرتے ہو جس کے ذمہ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انصار حسین معرفت یہ کہاں سمجھے کیا؟ انصار حسین کو اسی نہیں بنا جو انصار حسین کی معرفت اور ان کے شعور کو سمجھ سکے کہ انصار حسین ابن علی ان شخصیتوں کا نام آپ پہچانیے۔ سامنے موت کھڑی ہے، جنت کا پروانہ ہاتھ میں، اس کے بعد بھی مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں بیٹھ کر ابھی تھوڑا سا اگر کشائی کرنا آسان ہے، ابھی باہر جھگڑا ہو جائے سب سے پہلے یہاں بیٹھنے والا فرار ہوگا۔ شجاعت کے قصیدے آپ انصار حسین کے لیے پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کی معرفت کا عالم کیا ہے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، حضور کسی عالم میں کسی شیعہ میں اتنی وسعت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کربلا کے بعد ان کے حدود بتا دے کہ ان کے حدود کیا ہے۔ نہیں لفظ سوچا آسان، کسی بھی سینے میں وہ علم ہے ہی نہیں جو کربلا کے بعد حسین کی منزلت کے حدود بتا دے کہ یہ حسین کی منزلت ہے۔ ان سے کہاں سے کام لے رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے بھی پڑھنا ہے کہ اس موقع نیزہ سے کٹے ہوئے سب سے کلام کی یا آسان ہے موقع نیزہ پہ آگے کلام کرنا؟ یہ پڑھنا آسان ہے۔ اب یہ اس لیے صحیح لگنے لگا کہ بہت زیادہ پڑھا جانے لگا، زمانوں میں اس کے بارے میں سوچنا بند کر دی۔ آپ مجھے بتائیں، بولنے کے لیے ضروری ہے آواز، اور آواز کے لیے ضروری کیا ہے؟ سانس۔ وہ جو شکم میں جاتی ہے، جب پھیپڑوں سے ٹکرا کرتی ہے اور پھیپڑے جب اسے دیکھتے ہیں تو آواز کہلاتی ہے۔ پھیپڑوں کے لیے ضروری ہے شکم، شکم کے لیے ضروری ہے جسم۔ تو آواز جب تک نہیں نکلے گی جب تک جسم نہ ہو۔ اب کون پہچانے حسین کو؟ جسم ہے زمین کربلا پر اور سر ہے موقع نیزہ پر اور کلام ہو رہا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ حسین کی زبان کلام کر رہی ہے تو غلط، حسین کا دماغ کلام کر رہا۔ حضور اگر دل بند ہو جائے نا تو جسم کا ہر حصہ ہر اعضا بند ہو جاتا ہے۔ جس کا دماغ موقع نیزہ پہ بدلا ہوا ہو، جس کا حافظہ موقع نیزہ پہ ختم نہ ہو، آپ اس کے بارے میں کلام کریں۔ ان شہزادیوں کے بارے میں کلام کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ نصرت اسلام میں قربان کر دیا۔ حضور جناب زینب کے 2 بچے ہیں، مولانا محمد جو کربلا میں شہید، جناب عبداللہ کے 2 لفظ جگر اور تو آپ بحث کر رہے ہیں کہ جناب عبداللہ کو معرفت تھی یا نہیں تھی کربلا کے کوئی نہیں۔ آپ سوچیے کربلا کے بعد جناب عبداللہ کی نسل نہیں چلی، کیوں؟ کیونکہ 2 بیٹے تھے، قربان کر دیے کربلا میں۔ اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ان کی معرفت کے بارے میں یہی چننا کافی ہے۔ حضور جس نے اپنی نسل کا سارا سرمایہ حسین کو قربان کر دیا ہو اسے عبداللہ کہا ہوتا ہے۔ آپ پہچانیے جتنے اٹیک اس زمانے میں سزائے امام حسین کا ہو رہے ہیں اور جتنا ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے، عجیب طرح کے سوال ہے، عجیب طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ کربلا کے بعد یہ جو سفر ہے یہ روحانی سفر ہے، معجزوں کا سفر ہے۔ شریعت الحسین نے کیا کچھ نہیں دیکھا، ابھی شکوا کیا، زندان شان تک آ گئے۔ میں ایک لفظ پڑھوں گا، زیادہ دیر مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جناب زینب کی مظلومیت پڑھنا چاہتا۔ آپ پہچان تنہا بیوی ہے جس نے عالم تفرنگی سے مصیبت دیکھنا شروع کیا ہے اور زندان شام تک مصیبتیں دیکھی۔ کہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں، جس نے مدینے سے مصیبتیں دیکھنا شروع کی ہیں
اور زندان شام تک مصیبت دیکھی. جناب زینب نے مدینے میں مصیبت دیکھی. قیامت کی مصیبت جناب زینب کے سامنے پہلی مصیبت یہ ہے کہ اماں کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ دیکھا. اسے دروازہ نہیں دیکھا بلکہ اس تماشا میں سنا نظام محسن مانا گیا. جناب زینب نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا. کوفے میں مولائے کائنات اپنے بابا کے سر پہ ضربت کا زخم دے گا. آواز دی بابا ہم یتیم ہو گئے. مدینے آئی تو مدینے میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے اور صرف ٹکڑے ہی نہیں دیکھے. زینب نے اپنی آنکھوں سے حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش دیکھی اور صرف تیروں کی بارش نہیں دیکھی. اخبار میں مطالعے لکھتے ہیں کہ دو شخصیت نے امام حسن کے جنازے سے تیر نکالے. ایک امام حسین ہے, ایک جناب زینب ہے. ایک امام حسین ہے, ایک جناب زینب ہے جو حسن کے جنازے سے تیر نکالے. میں کہوں گا حسین ارے آقا حسن کے جنازے سے تیر نکالنے والے دو شخص موجود تو ہے, لیکن کربلا کا عمل کیا ہوگا جب آپ کا لاشا تیروں پر ڈالنا. خدا پیغمبر نے سوال مجموعے کربلا کے فضائی میں کمی لگی لیکن مسائل میں کمی نہ لگ رہا ہے. زینب نے دیکھا حسن کے جنازے کو حسین کا مدینہ چھوڑنا. جناب زینب نے دیکھا مسلم کا آئے کوفہ پہ آخری سلام. جناب زینب نے دیکھا کربلا میں آ گئی 18 سال کمائی کا کلیجہ. جناب زینب نے دیکھا عمر محمد کے لاشے. جناب زینب نے دیکھے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے. جناب زینب نے دیکھے. ارے قیامت نے گزری جب 70 قدموں کی دوری سے حسین کا پیکتا ہوا گیا. زینب نے اپنی آنکھوں میں دیکھا اور ہم زینب میں کہتی تھی اماں میرا مایا حسین, اماں میرا پیاسا حسین. خدا کو اتنا دے سوائے مدنوی کا بنا کے یہ مصیبتیں یہی بدلی ہوئی. شہادت حسین کے بعد جلتے ہوئے خیمے زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. چھنتی ہوئی ندائیں زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. سکینہ کے رخسار پر تماچے شہزادی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. بیمار کی پشپ تاجیاں نے زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. بازار شام کے منظر زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. برستے ہوئے پتھر زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. کھولتا ہوا پانی زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دربار میں شرابیوں کا ہجوم شہزادی کی آنکھوں کے سامنے ہے. البابے میں قاتل لکھتا ہے کہ زندان میں آئی تو مصیبت یہی نہیں رکی. زندان شام میں 4 سالہ سکینہ کا لاشا جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم اپنے ایک جملہ کہنا چاہتے ہو, اپنے دلوں میں ہاتھ رکھیے اور اپنے ضمیر سے پوچھیے ایک بیوی مدینے سے لے کر زندان شام تک مصیبتیں برداشت کرتی آئی ہے اور کبھی کہا سجاد میں نے یہ دیکھا, کبھی شکوہ کیا سجاد میں نے یہ مصیبت دیکھی, کبھی کسی سے کوئی نعرہ کیا کہ سجاد میں نے یہ مصیبتیں دیکھی, کچھ نہیں کہا. لیکن آج بابے میں قاتل لکھتا ہے کہ جب زینب کو رہائی ملی اور زینب کربلا کی طرف ہوئی ہے تو قبر امام پہ جابر دے کے آواز آئی جابر میرا جلدی کر, اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. اور امام نے کہ جب سیدنا سجاد زمین کربلا پہ پہنچے اور فرمایا اللہ یہ بابا کی قبر ہے. زینب نے اپنے آپ کو نہ کیسے گرایا, کرنیوں کے بل چل کر آئی. اے بھیا تیری لڑی باہر آ گئی. بازو میں رسی کے نشان, پوچھ میں تالیاں کے نشان. اے بھیا ان آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا. بازار شام, دربار شام, اے بھیا زندان شام میں آپ کی آواز.